गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। बच्चों प्लीज एक बार कंफर्म कर दो मेरी वॉइस क्लियर है और व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी एक नई सिंथ स्टार्ट होगी, ड्रामा। ड्रामा तारीफ लिखिए इसकी। ऐसी सिंथ को कहते हैं, ड्रामा ऐसी सिंथ को कहते हैं ड्रामा ऐसी सिंथ को कहते हैं जिसमें जिंदगी के हकाइक जिसमें जिंदगी के हकाइक जिसमें जिंदगी के हकाइक और मज़ाहिर को और मज़ाहिर को और मज़ाहिर को किरदारों के ज़रिए किरदारों के ज़रिए किरदारों के ज़रिए किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के सामने अमलन पेश किया जाता है। तमाशाइयों के सामने अमलन पेश किया जाता है। यह है आपके ड्रामे की तारीफ। अमलन पेश किया जाता है। अमलन पेश किया जाता है। ड्रामा ऐसे सिंफ को कहते हैं जिसमें जिंदगी के हकाइक और मज़ाहिर को किरदारों के ज़रिए तमाशाइयों के सामने अमलन पेश किया जाता है। तमाशाइयों के सामने अमलन पेश किया जाता है। अगला लिखिए, ड्रामा ड्रॉ से बना है। इंग्लिश का होता है ना ड्रॉ। ड्रामा ड्रॉ से बना है। ड्रामा ड्रॉ से बना है। ड्रामा ड्रॉ से बना है। और लफ्ज ड्रामा यूनानी लफ्ज से लिया गया है। बेटा आप एग्जिट होके वापस आइए सबिहा, दिखेगा फिर बोर्ड। और किसी को भी आ रही है ये प्रॉब्लम? ओके सबिहा बेटा आप एग्जिट होके वापस आइए क्लास में। ड्रामा ड्रॉ से बना है। आगे लिखिए, ड्रामा यूनानी लफ्ज से लिया गया है। लफ्ज ड्रामा लफ्ज ड्रामा लफ्ज ड्रामा यूनानी लफ्ज से लिया गया है। यूनानी लफ्ज से लिया गया है। लफ्ज ड्रामा यूनानी लफ्ज से लिया गया है। बेटा और किसी को भी आ रही है ये प्रॉब्लम सबिहा के अलावा? सबिहा बेटा आप अपना नेटवर्क चेक करिए, यहाँ से तो सब क्लियर है। अपना डेटा ऑन ऑफ करके चेक कीजिए। लफ्ज ड्रामा यूनानी लफ्ज से लिया गया है जिसके मायने हैं करके दिखाई हुई चीज। ड्रामा के मायने हैं करके दिखाई हुई चीज। करके दिखाई हुई चीज। करके दिखाई हुई चीज। आगे लिखिए,
ڈرامے کے 6 اجزائے ترکیبی ہیں اور یہ ارسطو کے مطابق ہیں. امپورٹنٹ مارک کیجیے گا اسے. ارسطو کے مطابق ڈرامے کے 6 اجزائے ترکیبی ہیں. ڈرامے کے 6 اجزائے ترکیبی ہیں. چھ اجزائے ترکیبی ہیں. لکھ لیجئے. پہلا ہے پلاٹ. اگر کسی کا پیچھے کا رہ جائے تو بتا دیجیے گا مجھے. پلاٹ. دوسرا ہے کردار. تیسرا ہے مرکزی خیال. چوتھا لکھیے مکالمہ. پانچواں لکھیے موسیقی. چھٹا لکھیے لاسٹ آرائش. پلاٹ، کردار، مرکزی خیال، مکالمہ، موسیقی، آرائش. اور اس میں سب سے زیادہ اہم پلاٹ، اور یہ بھی ارسطو کے مطابق ہے. ارسطو نے ڈرامے کے اجزائے ترکیب میں پلاٹ کو سب سے اہم بتایا ہے. سب سے اہم جو ہے اس میں وہ پلاٹ ہے ارسطو کے مطابق. آگے لکھیے. ڈرامے کی 3 وحدتیں بیان کی گئی ہیں. ڈرامے کی 3 وحدتیں. امپورٹنٹ مارک کیجیے گا اور اسے یاد رکھیے گا. تینوں وحدتوں. ڈرامے کی 3 وحدتیں. پہلا وحدت عمل. دوسرا وحدت زمان. لاسٹ ہے وحدت مکان. وحدت عمل یعنی ڈرامہ صرف ایک ہی عمل کی نقل ہونی چاہیے جو اکیلا مطلب واحد اور مکمل ہو. یہ ہے وحدت عمل. لکھ لیجیے اس کے آگے. وحدت عمل کے آگے یعنی ڈرامہ صرف ایک ہی عمل کی نقل ہونی چاہیے جو واحد اور مکمل ہو. ڈرامہ صرف ایک ہی عمل کی نقل ہونی چاہیے جو واحد اور مکمل ہو. دوسرا ہے وحدت زمان. اس کا مطلب ہے ڈرامے میں عمل کی اتنی ہی لکھیے سے ڈرامے میں عمل کی اتنی ہی دیر ترجمانی ہونی چاہیے جتنی دیر کا وہ ڈرامہ ہے. ڈرامے میں عمل کی جتنی دیر کا وہ ڈرامہ ہے. ڈرامے میں عمل کی
اتنی ہی دیر ترجمانی ہونی چاہیے جتنی دیر کا وہ ڈرامہ ہے۔ وحدت مکان لکھیے۔ وحدت مکان یعنی ڈرامے میں صرف ایک مقام و جگہ کو دکھانا چاہیے۔ ڈرامے میں صرف ایک مقام اور جگہ کو دکھانا چاہیے۔ ڈرامے میں صرف ایک مقام اور جگہ کو دکھانا چاہیے۔ آگے لکھیے۔ ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے۔ امپورٹنٹ مارک کیجیے گا اس لائن کو۔ ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے۔ ارسطو نے ڈرامے کو عمل کی نقل کہا ہے۔ اب اس کے آغاز اور ارتقاء کی بات کرتے ہیں۔ ہیڈنگ ڈالیے ڈرامے کا آغاز اور ارتقاء۔ پہلے لکھیے نواب واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ لائن ہے یہ، امپورٹنٹ مارک کیجیے گا۔ نواب واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے۔ پہلا ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے اور ان کا ڈرامہ ہے رادھا کنہیا کا قصہ۔ اس کو پہلا ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان کا ڈرامہ ہے رادھا کنہیا کا قصہ۔ رادھا کنہیا کا قصہ یہ پہلا ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس کا ایئر بھی لکھ لیجیے گا 1841 یا 1842، دونوں میں سے جو آ جائے آپشن میں، دونوں میں سے ایک ہی آنا ہے، دونوں نہیں آئیں گے، کوئی ایک آپشن آئے گا۔ 1841 یا 1842 رادھا کنہیا کا قصہ قصہ 1841 یا 42، 1841 اور 1842۔ نواب واجد علی شاہ کو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کہا جاتا ہے اور ان کا ڈرامہ رادھا کنہیا کا قصہ جو 1841 اور 42 رادھا کنہیا کا قصہ پہلا ڈرامہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ آگے لکھیے پروفیسر مسعود حسن رضوی۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی ان کے مطابق بھی واجد علی شاہ کا رادھا کنہیا اردو کا پہلا ڈرامہ ہے۔ امپورٹنٹ مارک کیجیے گا، یہ ان کا نظریہ پیش کیا گیا ہے۔ پروفیسر مسعود حسن رضوی
کے مطابق والی شاہ کا ڈرامہ رادھا کنہیا اردو کا پہلا ڈرامہ ہے. امپورٹنٹ مارک کیجیے گا اسے بھی. آگے لکھیے آغا حسن امانت. آغا حسن امانت. آغا حسن امانت کو اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے. اب آپ دھیان رکھیے گا باقاعدہ. آغا حسن امانت کو اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ نگار مانا جاتا ہے. یہاں آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ باقاعدہ جب پوچھا جائے کہ باقاعدہ ڈرامہ نگار کون ہے اردو کا پہلا تو وہ آغا حسن امانت اور ان کا ڈرامہ ہے اندر سبھا. اس کو اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ اور باقاعدہ ڈرامہ نگار مانا جاتا ہے. لیکن اگر سوال ہو اردو کا پہلا ڈرامہ نگار کون ہے تو وہ ہے نواب واجد علی شاہ اور ان کا ڈرامہ رادھا کنہیا. کلیئر ہے؟ اوکے. ان کا ڈرامہ ہے رادھا کنہیا. سوری ان کا ڈرامہ ہے آغا حسن امانت کا اندر سبھا. اندر سبھا. اندر سبھا. آگے لکھیے پارسی تھیٹر. پارسی تھیٹر ڈرامے کے ارتقاء میں پارسی تھیٹروں نے اہم کردار ادا کیا ہے. امپورٹنٹ مارک کیجیے گا اس لائن کو. پوری لائن لکھیے پارسی تھیٹروں نے ڈرامے کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا ہے. ڈرامے کے ڈرامے کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا ہے. پارسی تھیٹروں نے ڈرامے کے ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا ہے. آپ کا ڈرامے کا فن کمپلیٹ ہوتا ہے. یہاں پر آگے ہیڈنگ ڈالیے آپ آغا حسن امانت لکھنوی. آغا حسن امانت لکھنوی. نام لکھیے ان کا سید آغا حسن. سید آغا حسن اور تخلص امانت. تخلص امانت. پہلے تخلص امانت ہے دوبارہ لکھ لیے گا سلیش ڈال کے. دوسرا تخلص ہے ان کا استاد. استاد بعد میں استاد کر لیا تھا.
نام سید آغا حسن، تخلص امانت، بعد میں استاد. استاد. پیدائش لکھیے. 1815 لکھنؤ. 1815 لکھنؤ. وفات لکھیے. 1858 لکھنؤ ہی ان کی وفات ہوئی ہے. اٹھارہ سو پندرہ لکھنؤ میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1858 لکھنؤ. آگے لکھیے. ان کی زبان 30 برس کی عمر میں کسی مرض کی وجہ سے بند ہو گئی تھی. یہ لائن کو امپورٹنٹ مارک کیجیے گا کہ ان کی زبان 30 برس کی عمر میں کسی مرض کی وجہ سے بند ہو گئی تھی. کسی مرض کی وجہ سے بند ہو گئی تھی. بند ہو گئی تھی. ان کی زبان 30 برس کی عمر میں کسی مرض کی وجہ سے بند ہو گئی تھی. آگے لکھیے اور اس لائن کو بھی امپورٹنٹ مارک کیجیے گا. یہ ایک روز حضرت امام حسین کے روزے پر دعا مانگ رہے تھے اور تقریباً 10 سال بعد ان کی زبان اچانک سے واپس آ گئی تھی. ان کی آواز واپس آ گئی تھی. حضرت امام حسین حضرت امام حسین کے روزے پر دعا مانگ رہے تھے اور تقریباً 10 سال بعد اچانک ان کی آواز واپس آ گئی تھی. تقریباً 10 سال ان کی آواز بند ہو گئی تھی اور 10 سال کے بعد ان کی آواز لوٹی تھی. امپورٹنٹ مارک کیجیے گا اس لائن کو. آگے لکھیے. یہ لکنت کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئے تھے، مطلب اکیلے رہنے لگے تھے. لکنت ہکلانا. امانت لکنت مطلب ہکلانا. کی وجہ سے خانہ نشین ہو گئے تھے. خانہ نشین ہو گئے تھے. نیکسٹ لکھیے. انہوں نے صرف ایک ڈرامہ اندر سبھا لکھا ہے. ڈرامہ اندر سبھا امانت کا
एक लौता ड्रामा है। एक लौता ड्रामा है। ड्रामा इंद्र सभा, इसका ये लिख लीजिए 1852। 1852। 1852 में ये ड्रामा लिखा गया और 1854 में खेला गया। दोनों बातें लिखिए। इंद्र सभा अमानत ने 1852 में लिखा और जब ये खेला गया पहली बार स्टेज पर पेश किया गया तो वो 1854 में। पहली बार स्टेज पर पेश किया गया। पेश किया गया। अगले लिखिए इनके बारे में। अमानत लखनवी वाजिद अली शाह के जमाने के शायर हैं, सॉरी ड्रामा निगार हैं। वाजिद अली शाह के जमाने के ड्रामा निगार हैं। ड्रामा निगार हैं। आगे लिखिए। इंद्र सभा में 15 गीत हैं। इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस लाइन को भी। इस ड्रामे में 15 गीत हैं। इंद्र सभा में 15 गीत हैं। 15 गीत हैं। अगली लाइन लिखिए। इंद्र सभा का प्लॉट सादा है। इंद्र सभा का प्लॉट सादा है। इंद्र सभा का प्लॉट सादा है। अब इस ड्रामे के कुछ इंपॉर्टेंट किरदार लिख लीजिए। किरदार। इंद्र सभा में कुल 8 किरदार हैं। कुल कुल 8 किरदार हैं। कुल 8 किरदार हैं और इनमें 4 परियों के किरदार हैं। परियों के किरदार हैं। सभा में कुल 8 किरदार हैं जिनमें 4 परियों के किरदार हैं। किरदार लिख लीजिए। राजा इंद्र। राजा इंद्र। सब्ज परी। सब्ज परी। काला देव। काला देव। लाल देव।
سبز پری کے بعد لکھ لیجیے پکھراج پری، پکھراج پری، نیلم پری، نیلم پری اور لال پری، لال پری. بس اتنے کردار لکھیے. راجا اندر، لال دیو، کالا دیو، سبز پری، پکھراج پری، نیلم پری اور لال پری. ایک کردار اور لکھ لیجیے، اس کے کمپلیٹ کردار ہو جائیں گے. وہ ہے گلفام. اس کے 8 کردار ہیں، میں نے آپ کو 8 ہی لکھوا دیے. گلفام امپورٹنٹ ہے یہ کردار، یاد رکھیے گا. ڈرامہ اندر سبھا میں 8 کردار ہیں، جن میں 4 پریوں کے کردار ہیں. راجا اندر، لال دیو، کالا دیو، گلفام، سبز پری، پکھراج پری، نیلم پری اور لال پری. اور لال پری. میں آپ کو اس کا خلاصہ پڑھ کر سنا رہی ہوں، دھیان سے سن لیجیے گا اور ہو سکے تو آپ لوگ بھی پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، اب آپ دھیان سے سنیے کیونکہ یہ امپورٹنٹ ڈرامہ ہے، اس لیے میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا. ایک بار دھیان سے سن لیجیے، باقی آپ کو ٹیلی گرام پر اس کا پکچر شیئر کر دی جائے گی، آپ لوگ بھی پڑھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، میں سٹارٹ کر رہی ہوں. اندر سبھا. اندر سبھا کا قصہ یوں بیان ہوتا ہے کہ راجا اندر کی سبھا منعقد کی جاتی ہے. راجا اندر سبھا میں آنے کے بعد پریوں کو گانے اور رقص کرنے کا حکم دیتا ہے. پکھراج پری، نیلم پری اور لال پری باری باری آ کر مختلف چیزیں گانے اور ناچنے کے بعد راجا کی بغل میں کرسی پر بیٹھ جاتی ہیں. آخر میں سبز پری سبھا میں گانے آتی ہے تو راجا کو نیند آ جاتی ہے اور وہ اپنے تخت پر سوار ہو جاتا ہے. سبز پری اب باغ میں جا کر کالے دیو سے گلفام کو اٹھا لانے کو کہتی ہے، جسے راستے میں اختر نگر کے لال محل کی چھت پر سوتا ہوا دیکھ کر اس پر عاشق ہو گئی تھی اور اپنا سبز نگوں کا چھلا اسے پہنا آئی تھی. کالا دیو اسے سوتا ہوا اٹھا لا. پری سبز پری وہاں کے خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے وہاں جانے سے منع کرتی ہے، لیکن شہزادہ ضد کرتا ہے، یہاں تک کہ گلا کاٹ کر مر جانے کی دھمکی دیتا ہے. آخر کار سبز پری مجبور ہو کر اسے اندر کی سبھا میں لے جاتی ہے. وہاں سبز پری سب کی آنکھ بچا کر اسے پیڑوں کی آڑ میں چھپا دیتی ہے اور خود ناچنے گانے میں مصروف ہو جاتی ہے. اتفاقاً لال دیو گلفام کو پیڑوں کی آڑ میں چھپا ہوا دیکھ لیتا ہے، راجا کو خبر کرتا ہے اور وہ بہت غضبناک ہوتا ہے کیونکہ پرستان میں انسان نہیں آ سکتا. ساری حقیقت معلوم کر لینے کے بعد گلفام کو کوہ قاف کے اندھے کنویں میں قید کرنے پری کو بال اور پر نوچ کر سبھا سے نکال دیے جانے کا حکم دیتا ہے. کون دیتا ہے؟ راجا اندر دیتا ہے. سبھا سے نکالے جانے کے بعد سبز پری جوگن کا بھیس بنا کر گلفام کی تلاش میں ادھر ادھر درد بھرے گیت گاتی ہوئی بھٹکتی پھرتی ہے. کالا دیو راجا اندر کو خبر دیتا ہے کہ پرستان میں ایک جوگن آئی ہے جو حسن و جمال میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ گانے میں بھی بے مثال ہے. گانوں کا
गानों का सिया राजा इंद्र उसे फौरन सभा में लाने का हुक्म देता है। वहां राजा की फरमाइश पर वो गाना सुनाती है। राजा खुश होकर उसे ग्लोरियां देता है, जिसे लेने से इनकार करके वो दूसरा गाना शुरू कर देती है। राजा फिर उसे हार देता है। वो अपना मुंह मांगा इनाम चाहती है। राजा मुंह मांगा इनाम देने का वादा कर लेता है। तभी जोगन गुलफाम को मांग लेती है। अब राजा पहचानता है कि ये तो सब्ज परी है। अपनी गलती पर पछताता है, लेकिन वादा कर लेने की वजह से गुलफाम को सब्ज परी के हवाले करने का हुक्म देता है। काला देव गुलफाम को कुएं से निकालकर सब्ज परी के हवाले करता है। दोनों एक दूसरे से अय्याम जुदाई के हालात दरियाफ्त करते हैं। फिर सब्ज परी गुलफाम के गले में बाहें डालकर और तमाम परियों को साथ लेकर मुबारकबाद गाती है और यहीं ड्रामा खत्म हो जाता है। बेटा मैंने आपको ये सिर्फ इसका खुलासा सुनाया है। मैंने आपको सिर्फ इसका खुलासा बताया है। ठीक है, मैं आपको इसकी पिक्चर शेयर करवा दूंगी टेलीग्राम पर। आप लोग खुद भी पढ़ लीजिएगा। स्टोरी रहेगी तभी आपको इसके किरदार याद रहेंगे। बस ये वजह थी आपको इसको बताने की। आप रिपीट देख लीजिए मतलब क्लास को दोबारा रिपीट देख लीजिएगा दो एक बार, याद हो जाएगा। मतलब जहन में रह जाएगा, याद भी नहीं होता, याद करना भी नहीं है, बस माइंड में थोड़ा रह जाए कैरेक्टर वगैरह। ओके। आवाज थोड़ा कट कट कर आ रही है बेटा, नेटवर्क इश्यू होगा। आप दोबारा देख लेना एक बार क्लास को। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफी है आपका। आगा हसन अमानत लखनवी कंप्लीट होता है और ड्रामा इंद्र सभा भी। कल मिलते हैं इंशाल्लाह। कल पढ़ेंगे आगा हशर काश्मीरी। ओके बेटा, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। टेस्ट आपका सैटरडे होगा, मतलब कल। कल होगा इंशाल्लाह आपका टेस्ट। नॉवल और अफसाना कंप्लीट हो गया, कल आपका टेस्ट होगा। ओके। बेटा नॉवल और अफसाना तो आना ही है, क्योंकि वो तो मैंने आपको पढ़ाया। उससे पहले सर ने आपको दास्तान वगैरह कराया था, तो वो भी आप देख लीजिएगा। नॉवल, अफसाना और दास्तान, ये तीन तो आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से तो आना ही है। ओके। ओके बच्चों।